وذريته وأولياء ملته وعلماء أهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. آمنت بالله صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. مل کے پڑھو سب الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک وصحابک یا محبوب رب العالمین. اللہ رب العزت دی حمد و ثنا اس دے پیارے حبیب کبریا شب اسرا دے دولا باعث ارض و سما والی عرب و عجم والی مدینہ صاحب معطر پسینہ سرور قلب و سینہ راحت قلب و جان جانے کائنات بلکہ جانے جہان کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم دی بارگاہ بے کسپنا دی اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے تو بعد نہایت ہی واجب الاحترام بزرگ و عزیز دوستو، قرآن مجید فرقان حمید دی شورہ آفاق ہر زبان زدیام آیا کریمہ آپ حضرات دے سامنے میں تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا، بے شک ہے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اساں توانوں حاضر بنا کے بھیجے وَمُبَشِّرًا، اور جنت دی بشارت دینے والا بنا کے بھیجے وَنَذِيرًا، اور جہنم دا ڈر سنانے والا بنا کے بھیجے
لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، فرمایا تے ایمان لیاؤ اللہ تے اور اُدے رسول تے۔ رب کائنات نے اپنے ایمان دی گل پہلے کیتی ہے، اپنے رسول دے ایمان دی گل بعد وچ کیتی، لیکن رب کائنات نے اپنے ایمان دی گل کرن تو پہلے بھی کچھ گلاں کیتیاں، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، یعنی رب کائنات گل اپنے ایمان دی کردہ ہے، صفتاں محبوب دیاں کردہ ہے۔ ہونا تے چاہیے جتھے گل اپنے ایمان دی کرے، صفتاں بھی اپنیاں کرے، تاکہ لوکاں دے دلاں میں چلا دا ایمان اور پختہ ہو جائے، یا جیڑے مومن نہیں وہ بھی ایمان والے بن جان۔ پر رب کائنات دا طرز تکلم بڑا جدا ہے، گل اپنے ایمان دی کردہ ہے، صفتہ محبوب دیاں کردہ ہے۔ عالم تصور چلا دی بار کے چرز کریے مولا ایسا کیوں؟ جواب آیا منوں سارے مندر، کوئی بتاں دی پوجا کرے تے ٹارگٹ میں، کوئی سورج دی پوجا کرے تے ٹارگٹ میں، کوئی چاند دی پوجا کرے تے ٹارگٹ میں، کوئی ستاریاں دی پوجا کرے تے ٹارگٹ میں، فرمایا منوں سارے مندر، پر میں چاہنا میرے محبوب نو منیا جائے۔ جڑا اللہ دے محبوب دی عظمتاں دا قائل نہیں ہو دا ایمان اللہ تے نہیں ہو سکدا، اللہ تے اسے دا ایمان ہے جڑا اللہ دے محبوب دیاں عظمتاں نو جانن والا ہے۔ فرمایا وَتُعَزِّرُوهُ، پھر محبوب دی تعظیر کرو۔ اے نہیں فرمایا وَتُعَزِّمُوهُ، محبوب دی تعظیم کرو۔ کوئی بندہ تو انہوں کہہ سکتا ہے لفظ تعظیم تے پورے قرآن وچ نہیں آیا، اس واسطے رب نے اتھے بھی لفظ تعظیم بیان نہیں فرمایا۔ تو جتھے لفظ تعظیم ہے رب کائنات نے قرآن مجید اندر کھول کے ارشاد فرما دیتا ہے مَن یعظم شعائر اللہ، میریاں نشانیاں دی تعظیم کرو۔ لیکن جدوں محبوب دی باری آئی فرمایا وَتُعَزِّرُوهُ، محبوب دی تعظیر کرو۔ ایک اور مقام تے رب کائنات نے فرمایا فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ، فرمایا محبوب دی تعظیر کرو۔ مالکہ تعظیم دا معنی بھی ادب ہے اور تعظیر دا معنی بھی ادب ہے۔ مالک تعظیم کیڑا ادب ہے اور تعظیر کیڑا ادب ہے؟ فرمایا تعظیم ہو ادب ہے جیڑا ہاتھ وچ رہ کے کیتا جائے، تے تعظیر ہو ادب ہے جیڑا حداں توڑ کے کیتا جائے۔ اس بے حد نے عجب کام کیا، حد کر دی، گنجائش تنقید سبھی رد کر دی، خود تو رہا پردے میں خود کو دکھانے کے لیے، سامنے تصویر محمد کر دی۔ کدی شام دا ٹائم ہوئے تسی سڑک تے کھلوتے ہو رات، سامنے کار یا بس یا موٹر سائیکل ہوندی ہوئے، تسی دوروں تے آن مارو گے نا تو انہوں لائٹ نظر آئے گی، پچھے کار نظر نہیں آئے گی۔ یہ اندازہ لگا کے دیکھ رہے ہیں بس دیاں لائٹاں نظر آن گیاں لیکن پچھے بس نظر نہیں آئے گی، حالانکہ لائٹاں بس دے وچ لگیاں نے، بس دیاں ہی لائٹاں نے۔ ارے بھی گل دین چکھنا لائٹاں چھوٹیاں تے بس وڈی، انہاں چھوٹیاں لائٹاں پچھے وڈی بس نظر نہیں آ رہی، انہاں چھوٹیاں لائٹاں پچھے کار نظر نہیں آ رہی، وہ چھوٹی لائٹ پچھے موٹر سائیکل نظر نہیں آ رہی، لیکن انہاں لائٹاں تو اے پتہ چل جاندہ ہے یہ دے پچھے کار ہے، موٹر سائیکل ہے یا بس ہے۔ بلا تمثیل یہی دسنا چاہنا اس بے حد نے عجب کام کیا، حد کر دی، گنجائش تنقید سبھی رد کر دی، خود تو رہا پردے میں خود کو دکھانے کے لیے، سامنے تصویر محمد کر دی۔
میں وَتُعَزِّرُوهُ محبوب دی تعظیم کرو. میں عرض کیتی ہے تعظیم وہ ادب لیمیٹڈ. مثلا اسی مسجد ہی داخل ہوئے ہیں جتھے جتیاں لا دینے ہیں ہر بندے نو پتہ لگ جاندہ ہے اتھوں اگے مسجد دی حد ہے. یعنی مسجد دی حد اتھوں تک ہے. مسجد دا عدب اتھوں تک ہے جتھوں تک وہ دی حد ہے. صفا مروہ دی سائی اتھوں تک ہے جتھوں تک وہ دی حد ہے. اللہ دیاں نشانیاں دی تعظیم اتھوں تک جتھوں تک انہاں دی حدود ہیں. لیکن رب کائنات دے محبوب دے مقام دی کوئی حد نہیں. اللہ فرماندہ ہے دے ادب دی بھی کوئی حد نہیں ہوتی. میں وَتُعَزِّرُوهُ پھر محبوب دی تعزیر کرو. اور الحمدللہ اسی سارے تعزیر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واسطے یہ تھے آئے. سانو بہت سارے لوگ نے ساڑھے اعتراض کرنا شروع کر دیتے ہیں نہیں جی تسی یہ میلاد مناندے ہوئے بھی شرک ہے, معراج کراندے ہوئے بھی شرک ہے, 7 10 40 کول سے عرس یہ بھی شرک ہے. یعنی سنی جتنے امور خیرہ کر دیں سارے ہیں شرک دا فتوہ. لیکن بخاری پاک دی حدیث سے میرے آقا فرمایا منو تھوڑے تو میرے تو بعد مشرک ہونے دا کوئی ڈر نہیں. یعنی صحیح العقیدہ امت مشرک نہیں ہو سکتا. اور مشکات پاک حضرت شداد بن عوس رضی اللہ تعالی عنہ آقا دی بارگاہ عرض کر دیں اتشرک امتک من بعدک. آقا کیا توڑا امتی توڑے تو بعد مشرک ہو سکتا ہے؟ فرمایا لا یعبدون شمسا ولا وطن کمرن ولا وطنن ولا حجرہ. میرا کوئی امتی میرے تو بعد نہ سورج دی پوجا کرے گا, نہ چند دی پوجا کرے گا, نہ پتھرہ دی پوجا کرے گا. میرا امتی اگر عبادت کرے گا ایک اللہ دی عبادت کرے گا. جیڑا مولوی آکھے میلاد شرک ہے, معراج شرک ہے, 7 10 40 کل تے عرس شرک ہے, سمجھ لو مولوی پٹڑی تو لے گیا. اور مولوی تے جھوٹا ہو سکتا ہے پر میرے آقا دی حدیث دا ایک نقطہ جھوٹا نہیں ہو سکتا. مولوی کوڑا ہو سکتا ہے لیکن حضور دی حدیث غلط نہیں ہو سکتا. اور جیڑا بندہ ساڑھے تے شرک دا فتوہ لاندہ ہے اگر انہوں شرک دی تعریف ہوندی ہوئے تو فتوہ ہی نہ لائے. واڑی توجہ ہے اگر انہوں شرک دی تعریف ہوندی ہوئے وہ فتوہ ہی نہ لاوے. درس نظامی دی بڑی مروجہ کتاب شرع عقائد جس دے اندر عقیدے دی وضاحت وہ دے اندر جڑی شرک دی تعریف ہے میں تو اڈے سامنے کرنا تسی کسے مولوی سامنے جا کے رکھنا اگر سنیاں دے امور خیرہ بچوں ایک نقطہ بھی ہو دیتے صادق ہوندہ ہوئے اسی منہ منگیا انعام دین واسطے تیار. الاشراک ہوا اثبات الشریک الالوہیہ بمعنی واجب الوجود او بمعنی استحقاق العبادہ. شرک کنو کہندے اللہ دی الوہیت وچ کسے نو واجب الوجود مننا جویں اللہ دی ذات کسے نو مستحق عبادت ٹھہرا دینا جویں اللہ دی ذات. سنی میلاد منا کے اے نہیں کہندا خدا مصطفیٰ ہے یا اے نہیں کہندا مصطفیٰ خدا ہے. سنی کہتا ہے مصطفیٰ خدا دا مظہر عدم بن کے آ گیا, مظہر بن کے آ گیا. میں دی مثال عرض کر دیں تاکہ گل واضح ہو جائے. تو اڈے بچوں کوئی بندہ شام بیلے سمندر دے کنارے تے کھڑا ہوگا, چاند چڑھے ہوئے, تسی سمندر ہی چاند مارو گے تو چاند نظر آئے گا. تسی بیک کے کیا کہ چاند سمندر دے وچ آ گیا, اوڑی اوڑی بولو کہ ساہ ہی نہ نکل جان تھا. بولو یہ سمجھو کہ چاند سمندر وچ آ گیا, بولو تو صحیح نہیں, یا سمندر چاند بن گیا. تو اڈی عقل کام کرے گی, نہ چاند سمندر وچ آیا نہ سمندر چاند بنیا بلکہ پانی چاند دا مظہر بن گیا. بلا تمثیل ہی دسنا چاہنا نہ خدا مصطفیٰ ہے نہ مصطفیٰ خدا ہے, مصطفیٰ خدا دا مظہر بن کے آ.
کہندا نہیں اے جڑے قبراں تے جھکدے ہو نا اے شرک ہے. میں کہ لتر مار جڑا قبراں تے جھکدا ہے. ساڈا عقیدہ ہی نہیں قبراں تے سجدے کرنا. سجدے کرنا ساڈا عقیدہ اولی بولے ہو. قبراں تے سجدے کرنا ساڈا عقیدہ. پر میں شرک دی تے جڑی تعریف کیتی ہے اٹل ہو دے تے اسی طرح قائمہ. اگر کوئی بندہ الف نو کلی نہیں جاندا وہ بھی کسے مزار تے جا کے اگر جھکدا ہے تے وہ بھی انہوں اللہ نہیں سمجھدا, اللہ دا بندہ سمجھدا. شرک دی تعریف تے دے تے بھی صادق نہیں آئی. کہندا نہیں اللہ دیاں صفتاں رسول وچ منو اے شرک. اللہ دیاں صفتاں اللہ دیاں رسول دیاں صفتاں رسول دیاں انج کیوں کر دے ہو؟ اللہ دیاں صفتاں رسول وچ نہ منیا کرو. میں کیا سی اللہ دا قرآن پڑھ کے بیک لینے ہاں کیا رب دیاں صفتاں رسول وچ منیاں جا سکتیاں نے کہ نہیں؟ تہاڈی توجہ ہے حضرات؟ توجہ کرو. رب کائنات نے فرمایا ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم. اللہ دی ذات رؤوف تے رحیم. اچھی بولو اللہ دی ذات رؤوف تے. لب کھولو اللہ دی ذات رؤوف تے. اللہ دی ذات رؤوف تے. یہ دوویں صفتاں اللہ نے اپنے محبوب نو عطا فرمائی. اللہ فرماندہ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. اللہ دی ذات رؤوف رحیم ہے ادھر رسول دی ذات بھی رؤوف رحیم. رب کائنات نے فرمایا ایوہ الانسان ما غرک بربک الکریم. اللہ دی ذات کریم ہے. یہ صفت اللہ نے اپنے محبوب نو عطا فرمائی. رب کائنات نے فرمایا انہو لقول رسول کریم. اللہ دی ذات کریم ہے وہ دے محبوب دی ذات بھی کریم. توجہ ہے اللہ دی ذات رؤوف رحیم وہ دے رسول دی ذات بھی رؤوف رحیم. تو اسی میرے نال بھی آکھو اللہ دی ذات رؤوف رحیم ہے وہ دے رسول دی ذات بھی رؤوف. اللہ دی ذات کریم ہے وہ دے رسول دی ذات بھی. حضرات رب کائنات نے فرمایا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ. فرمایا لوگو اللہ دی ذات ہدایت دینے والی ہے. اے صفت رب کائنات نے اپنے محبوب نو عطا فرمائی. رب کائنات نے فرمایا اِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. انہ بھی تاکید دا لام بھی تاکید دا جملہ اسمیہ بھی تاکید دا ترے تاکیداں بمانا قسم لیا کہ رب فرماندہ محبوبہ تم انہاں نو سدھی راہ والہدایت دین والا. میں نے ایک بندہ کہا کہ شاہ جی اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت دے سکتے تھے ہدایت پر اختیار رکھتے تھے تو ابو لہب کو کلمہ پڑھا دیتے. تو اڈی توجہ ہے اگر رسول اللہ کے پاس ہدایت کا اختیار ہوتا تو ابو لہب کو کلمہ پڑھا دیتے. میں کہا میرا نبی ہدایت ونڈ دے, میرا نبی ہدایت دین تے اختیار رکھ دے, پر میرا نبی ہدایت تو نو دین دے جدے مقدرہ میں رب نے لکھی ہوگی. میں کہا اس لائن دے مقدرہ چ لکھی نہیں میرے نبی انہوں دیتی نہیں. میں کہا مولوی جی 1,24,000 صحابہ نو کلمہ کنے پڑھایا اندر نبی پاک نے. میں کہا اتھے اختیار نظر نہیں آیا یہ دے نال ٹیر یاری ہے جدہ نہ لینا.
ایک نے کلمہ نہیں پڑھیا تو روڑا پا دیتا ہے سارے صحابہ نو مصطفیٰ نے کلمہ پڑھایا۔ حضرات رب کائنات نے فرمایا اللہ نور السماوات والارض، فرمایا لوگو زمینات آسمانہ وچ اللہ دا نور ہے۔ صفت رب کائنات نے اپنے محبوب نو عطا فرمائی۔ رب کائنات نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ اللہ دی ذات نور ہے، دے محبوب دی ذات بھی نور ہے۔ فرمایا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ، فرمایا لوگو رب کائنات دی ذات مزکی ہے۔ اے صفت رب کائنات نے اپنے محبوب نو عطا فرمائی۔ رب کائنات نے فرمایا ربنا وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ والحکمہ۔ اللہ دی ذات روفتے رہی، او دے محبوب دی ذات بھی روفتے رہی۔ اللہ دی ذات کریم، او دے رسول دی ذات بھی کریم۔ اللہ دی ذات مہدی، او دے رسول دی ذات بھی مہدی۔ اللہ دی ذات نور، او دے رسول دی ذات بھی نور۔ اللہ دی ذات مزکی، او دے رسول دی ذات بھی مزکی۔ جدوں قرآن پڑھیا کہندہ نبی پاک نو تسی انج نہیں من دے جویں نبی دے صحابہ من دے رہے۔ نبی پاک کو ایسے مانو جیسے نبی پاک کے صحابہ مانتے رہے۔ میں کیا رب کعبہ دی قسم ہے اگر صحابہ والا عقیدہ منے ہیں تو سنی منے ہیں، کسے اور نہیں منے۔ حضرات توجہ کرو، صحیح بخاری صحیح حدیث مبارکہ، میرے آقا علیہ السلام حدیبیہ دے مقام تے تشریف فرما لیں۔ آقا دی بار گئے 1400 صحابہ کرام، انہاں عروہ بن مسعود نو کلیا، انہاں کہا جا کے رائکی کر کے آ، جسوسی کر کے آ، مسلمانہ دا طور طریقہ کیسا ہے، وہ ساڑھے نال جنگ کر سکتے نے کہیں۔ وہ لوگ کے ویندہ رہا، وہ بے کے حیران رہ گیا۔ وہ کہندہ میں ملک حبشہ اچ گیا، وہ تھے نجاشی دے پیروکار، وہ دا عنایت اب نہیں کر دے جنہ مسلمان اپنے آقا دا کر دے۔ حضرات انہیں ویکھیا کہ اگر میرے آقا علیہ السلام نے اپنے منہ مبارک چن لعاب دہن خارج فرمایا، سرکار دے غلام سرکار دے لعاب نو زمین تے ڈگن نہیں دیں دے، اپنیاں تلیاں تے اٹھان دینا۔ کوئی غلام سرکار دے لعاب نو اپنے چہریاں تے مردائے، کوئی غلام اپنے جسم تے مردائے۔ میرے آقا علیہ السلام ذات نخمہ نخامتن، نخامہ کنو کہنا صاحب تو پہلا تو میں نخامہ دساں، نخامہ عام تھوکروں نہیں کہندے۔ مثلا عام تھوک جڑا سے تھوکنے ہیں اس نو نخامہ نہیں کہندے۔ نخامہ کہندے نے سینے دا جمع آیا تھوک جنہوں بلغم کہندے، یا نک دا پانی جنہوں زکام آخدے، اس نو کہندے نے نخامہ۔ اور بندے دی فطرت ہے کہ کوئی بندہ بار بار توڑے سامنے ویسے ہی تھوک دا روے تسی نفرت کھا جاندے، تم ایک کیڑا کام شروع کیا تے جب بلغم بار سٹے بار بار، نک سن کے توڑے سامنے بار بار، تو انہوں زیادہ نفرت ہوئی۔ یعنی نخامہ انہوں کہندے نے جیدے تو بندے نو زیادہ نفرت ہوندی۔ عروہ بن مسعود کہندے نے کہ سرکار جدوں اپنا خنکار مبارک باہر سٹ دے سڑنا تو صحابہ تھلے تڑیاں کر دے سڑنا۔ ہون کوئی سارے 1400 صحابہ دی تڑی تے نہیں نا نخامہ آنا، جڑے اگے بیٹھے سن انہاں دی تڑی تے تو وہ کی کر دے سن اپنے ہاتھ نو انج بس کر دے سن۔ میں اتھے ایک مثال دینا لگا، تسی جنہ مرضی اپنے پیر نال پیار کر لو، تواڈے پیر نال تواڈا جنہ مرضی پیار ہو، تواڈے ماپیاں نال تانوں جنہ مرضی پیار ہو، تسی اپنے ماں پیو دے پیر دھو کے تے پی سکدے ہو، پر جے پیو یا ماں تھک سٹے تے کدی بھی اپنے چہریاں تے نہیں ملدے۔
حالانکہ بڑا پیار لیکن عروہ بن مسعود کہندے نے کہ حضور اپنا خنکار مبارک جدوں باہر سٹ دے سن صحابہ انہوں بھی تھلے نہیں سن ڈگن دیندے انہوں اپنے تلیاں نال انج مس کر کے اپنے جسماں تے مل دے سن اپنے چہریاں تے مل دے سن پھر جڑے پچھے نے نا وہ کی کر دے سن پچھوں اٹھ کے اگے آ کے انہاں ساتھیاں دے ہتھاں نال اپنے ہتھاں نوں انج مس کر دے سن اپنے چہریاں تے مل دے سن تے اپنے جسماں تے مل دے سن حضرات آقا علیہ السلام نے جدوں وضو فرمایا نبی پاک دے غلام سرکار دے وضو دے پانی دے قطرے زمین تے ڈگن نہیں دیندے سرکار دے وضو دے پانی دے قطرے سرکار دے غلام تھلے برتن کر دین اپنے چہریاں تے مل دینے اپنے جسماں تے مل دینے اگر آقا علیہ السلام نے بال تر چھوائے غلام تھلے چادراں بچھا رہے کوئی غلام سرکار دے والانوں اپنی دستار وچ سیندا ہے کوئی غلام اپنے کپڑیاں وچ سیندا ہے عروہ بن مسعود واپس چلا گیا انہاں پوچھیا اوے بولتے صحیح اوے مسلماناں دا طور طریقہ کیسا ہے انہیں کہا کافرو تسی انہاں دے آقا دی اوے جان دے دشمنوں پر سن لو اوے میں دیکھے آئے انہاں دے آقا نے اگر خنکار بار سٹے آئے اپنے آقا دے خنکار نو وہ زمین تے ڈگن نہیں دینے اپنے چہریاں تے مل دینے اپنے جسماں تے مل دینے اگر انہاں دے آقا نے وضو فرمایا وہ غلام اپنے آقا دے وضو دے پانی دے قطرے زمین تے ڈگن نہیں دینے چہریاں تے مل دینے جسماں تے مل دینے اگر انہاں دے آقا بال تر چھوائے اپنے آقا دے والانوں اپنی دستاراں میں چھیندے نے اپنے کپڑیاں میں چھیندے نا اندھا کافرو تسی انہاں دے آقا دی وہ جان دے دشمنوں پر یاد رکھو جڑے غلام اپنے آقا دے خنکار نو زمین تے ڈگن نہیں دین دے اپنے آقا دے وضو دے پانی دے قطرے زمین تے ڈگن نہیں دین دے اپنے آقا دے والانو زمین تے ڈگن نہیں دین دے وہ اپنیاں جانا تے دے دین گے اپنے آقا وال میلی اکھ نہیں ویکھن دے اپنیاں جانا دے دینے پر اپنے آقا علیہ السلام دے خون دا قطرہ زمین تے نہیں ڈگن دے دینے میں چیلنج کرنا چاہے کہ ویسے مانو جیسے حضور کے غلام مانتے جیسے حضور کے صحابہ مانتے ہیں الحمد دی علف کو لے کے والناس دی سین تک پورے قرآن وچوں کوئی ایک آیت ایسی لکھا دیو اللہ نے فرمایا ہوئے میرے نبی دے لعاب نو زمین تے نہیں ڈگن دینا چہریاں تے مڑو یا جسماں تے مڑو تو انہوں گال دی سمجھ نہیں آئی میں تو سبحان اللہ کی تھوڑا کوئی ایک آیت قرآن پاک دی کہ رب کائنات نے فرمایا ہوئے میرے نبی دے وضو دے پانی دے قطرے زمین تنے ڈگن دینے چہریاں دی زینت بناؤ یا جسمہ دی زینت بناؤ یا آقا دا ایک فرمان ایسا کہ میرے وارانوں زمین تے نہ ڈگن دے بیاجے دستاراں تے کپڑیاں دی زینت بناؤ رب کعبہ دی قسمیں نہ قرآن تے نہ نبی دا فرمان ہے صحابہ دے عشق دا تقاضا ہی ہے زندہ توجہ ہے ایسے واسطے سی کہنا عشق کردہ اپنی مرضی تے کم نائے راوے خدا نہ قراوے خدا عشق کردہ اپنی مرضی
تے کم نہ راوے خدا نہ قراوے خدا جتھے جاندہ چکا دیں دا عاشق دا سر جتھے جاندہ چکا دیں دا عاشق دا سر نہ کعبہ تے نہ کربلا وے خدا جتھے جاندہ چکا دیں دا عاشق دا سر نہ کعبہ تے نہ کربلا وے اندہ شاہ جی انج منو جویں نبی پاک دے صحابہ مندر حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا نال سفر تے جا رہے ہیں وہ لوگو نبی پاک دے غلام نے موٹے تے لال رنگ دی چادر رکھی ہے نبی پاک نو چادر پسند نہیں آئی آقا فرمایا غلامہ چادر کیڑی رکھیا غلام جان گیا آقا نو چادر پسند نہیں آئی گھر آیا آگ پئی بڑھ دی چادر آگے سٹی چادر جل گئی جدو دوبارہ غیب دان آقا دی بار گئے جایا آقا فرمایا غلامہ چادر کتے چھڑ آیا عرض کتی آقا ہوتے جلا دیتی ہے آقا فرمایا جے کوئی عورت لے لیں دی تے کوئی گل نہیں سی عرض کیتی آقا جڑی شے تو انو چنگی نہیں لگ دی اسائیوں دا کرنا کی پھر جے کوئی آکھے ویسے مانو جیسے حضور کے صحابہ مانتے رہے میں نے کہا صحابہ تو ایسے مانتے رہے میں نے ایک بندہ کہندہ شاہ جی ساڑھے پیچھے لگو ساڑھا راہ چنگا ہے میں کہا تو اڈے پیچھے لگ جانے ہیں ساڑھے نال مکا کر لو اندہ کی میں کہا وعدہ کرو مرن تو بعد قبران تے آؤ گے اندہ نہیں جی اتے جانا نجائز ہے تو میں کہا ویچ جانا تو انو کوئی بندہ پوچھے قبران اتے نہیں جانا چاہیے تو تسان کدی انہوں پوچھے اپی حضرت جی چلو اتے تو نہیں جانا چاہیے تو ویچ ہے تے قبر ہی ہے نا پامے اتو تے پامے تھلے ہوں وہ جے اتے جانا نجائز ہے تو ویچ جانا کمیں جائز ہے تو تیرا پلہ کمیں پھڑ لئیے جرا مرن تو بعد قبران اتے جان دا وعدہ نہیں کردہ اس حقہ دا پلہ کمیں چھڑ دئیے جنہیں قبران ویچ بھی آ جانا حشر ویچ بھی آ جانا ایسے واسطے سی کہنے جڑے کہندے سی مرانگے نال تیرے اج اوناویں بازیاں ہاریاں نے جڑے تک دے سن نین دنے راتی اج اوناویں باریاں ماریاں نے وہ جدوں خزان گلشن وچ وہ بال کھولے پنچھی اڑ گئے مار اڈاریاں نے محمد بوٹیا جھوٹا نہیں ہو وہ جگ سارا کملی والے دیاں سچیاں یاریاں ویسے مانو جیسے نبی کے صحابہ مانتے رہے حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ کون ام ہانی حضرت علی المرتضی کرم اللہ وجہہ الکریم دی ہمشیر میرے نبی پاک دی چچا زاد ہمشیر ہمشیرہ نہیں اسی لفظ بول رہے ہیں ہمشیرہ شیرہ تے ہوندا ہو جلیبیاں والا تو لفظ ہم شیر ہم دودھ یعنی ایک ماں دا دودھ پیتا ہے حضرت علی پاک دی ہمشیر ام ہانی اور میرے آقا دی چچا زاد پہن تے حضور اپنی چچا زاد پہن ام ہانی دے دروازے تے گئے حضور نے کنڈی کھڑکائی کسے دا پیر بغیر اطلاع کیتے ہیں مرید دے بوئے تے آ جائے
ایک تو ہوتا نا مریداں نے سدیا ہوئے پیران ایک کہ بغیر اطلاع کیتے ہیں پیر صاحب آ جان اچانک مرید دی نظر پیر دے چہرے اتے پوے وہ دی خوشی دی انتہا نہیں رہی ہوئے مرید مرید نہ ہوئے سمجھ آگئی مرید ہوئے مرید نہ ہوئے اسی نہیں عرف عام اچھ کہہ دینا سی فلانے دے مرید ہاں لفظ مرید میم تے زبر پڑھو گے دا معنی ہے راندہ ہوا مردود اور اگر میم تے پیش پڑھو گے مرید اس کا معنی ہے اپنے ارادے کو اپنے شیخ کے ارادے میں فنا کرنے والا توجہ ہے توڑی اچانک مرید دی نظر پیر دے چہرے ہوتے پہ جائے وہ دی خوشی دی انتہا نہیں رہی حضرات ہانی کون ہے جدے بوئے تے کوئی پیر نہیں آیا نبیاں دا سردار آیا ہے دوڑ کے دروازہ کھولیا آقا دے چہرے تے نظر پہ گئی عرض کیتی آقا قدم رنجا فرماؤ آقا قدم رکھیا کلی وس گئی فقیران دی کلی وس گئے فقیران دی اوے مندیاں نو گڑ لانا اوے مندیاں نو گڑ لانا عادت میرے پیران دی اوے مندیاں اگر تو آڈے ذوق کے پیران والے بیٹھے ہو میرے نال مل کے پڑھو اوے مندیاں نو گڑ لانا او مندیاں نو گڑ لانا او مندیاں نو گڑ لانا عادت میرے پیران دی او مندیاں جڑے ذوق نال میں پہ پڑھنا جے اڈے ذوق نال تسی پڑھو ایک نواں ہی رنگ ہوئے اپنے پیر دا تصور رکھ کے پڑھو بھئی اسی وہ تے نہیں نا جڑے آکڑ بابے تے شاہی کوئی نہیں ساڈے بابے بڑی شاہ نے آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے دیدہ ایک اور کو کیا نظر ہے وہ کیا دیکھے وہ چم چڑے کنوں کسے آکھے سی چمگادڑ نو پہ توں کدی دنے نہیں نکلی ہمیشہ رات میں نکلنی وہ کہندی میں نو سورج دی روشنی چنگی نہیں لگی وہ کسے نے آکھیا توں تے چم چڑے کہیں اللہ تے نو ویکھن والی آکھیں دیتی سورج تے سورج تیرے نام نکلن نال یا تیرے نام ویکھن نال تے اودی روشنی اچ کوئی فرق نہیں نہ آ جانا جے کوئی آندا پہ بابے شاہی کوئی نہیں اصل اچ آپ ہی شاہ کوئی نہیں او دا اپنا ہی بابا ہے نہیں بلکہ او دا ابا ہی ہے نہیں وہ دا ابا ہوں تو کدی بھی اس طرح نہیں گستاخیاں کردہ ہی نہیں وہ ایک جگہ تے اندہ ماں ہی کوئی شاہ نہیں میں کہتے سانو تے اسی پتہ ہو رہے ابا کوئی نہیں تیری تے ماں بھی ہے نہیں اللہ اکبر اس واسطے میں کہنا جڑے تے مرشدہ والے بیٹھے ہو نا وہ تے بازو کھڑا کر کے پڑھو گے پڑھو گے بھائی تو اڈی حاضری اگر ہو جائے تو اڈا حصہ پہ آ جائے گا کلی وس گئی فقیران دی کلی وس گئی فقیران دی کلی وس گئی فقیران دی اوے مندیاں نو گڑ لانا اوے مندیاں نو گڑ لانا عادت میرے یا اللہ جڑا باواں کھڑیاں کر کے اے ذکر پیا کردہ آج گھر جاوے آنکھ لگے نبی پاک دا دیدار ہو جائے کلی بس گئی فقیران دے او مندیاں نو گڑنا عادت میرے حضرات نبی پاک اندر تشریف لے گئے حضرات ساڑھے کر مہمان آ جائے وہ دوڑ کے جانے آن دودھ دا پیالہ لے کے وہ بوتل لے کے چائے لے کے آ جانے آن وہ مہانی دوڑ کے گئیاں دودھ دا پیالہ لے کے آقا دی بارگاہ چاہ گئیاں عرض کیتی آقا
اینو پی لو. آقا تھوڑا جہا پین تو بعد جڑا بچ گیا آقا فرمایا ام ہانی اینو پی لے. ام ہانی دا جواب سنو. عرض کیتی آقا میں روزہ رکھیا ہے رب کعبہ دی قسم ہے روزہ تروڑ دینا ہے پر تیرا تبرک نہیں چھڑنا. یہ نفلی روزے کی بات کر رہا ہوں. اگر فرض ہوتا تو حضور نے بھی رکھا ہوتا. ہے توجہ. اللہ اکبر. کئی بندے اس طرح دے آئے میں یہ روایت بیان کی تھی نا تو ایک بندہ میں نے کہنے لگا جی یہ مطلب ہے تسی یہ جڑی گل کی ہے پھر روزہ انج سی تے ہو سی تے پھر یہ تے بڑا روزہ کفارہ نہیں دینا پائے گا پھر انج نہیں ہوئے گا پھر فرضی روزہ چھڑ دیتا. میں کہا تینوں سننے چ کمی تیرے سننے چ کمی. اگر فرضی روزہ ہوندہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رکھیا ہونا سی تو امی آنی نو پتہ نہیں سی پر روزہ رکھے. انہاں کیوں مشروب پیش کیتا. تو کئی بندے ایسے ہیں جڑے اس طرح دی گلاں کر دے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دیوانے ہو اسیاں لکیر دے فقیر جن نے لایا گلی ہو دے ناڑی ٹوڑ چلی. اے جی اپنی نماز پڑھنی ہے جی دے پیچھے مردی پڑھ لیے. تو اگر کوئی حضور کا گستاخ ہے تو اس کے پیچھے آپ کی نماز ہو جائے گی. کوئی صحابہ کا گستاخ ہو اہل بیت کا گستاخ ہو اولیاء اکرام کو گالیاں دیتا ہو تو پھر ایک میں تسی کہہ لیں گے ہو کہ جی نماز ہی پڑھنی ہے. مدینہ شریف دی ایک چھوٹی جی مسجد ایک امام رکھیا صحابہ اکرام نے تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں بیت اللہ شریف بل منہ کر کے تھک دیا لے 450 کلومیٹر تو انہیں منہ کر کے تھکیا کعبے دے وچ آ کے نہیں تھکیا. تو میرے آقا فرمایا انہیں چھٹی کرا دے مگر نماز نہیں. حضور کیوں؟ فرمایا انہیں بیت اللہ بل منہ کر کے تھکیا انہیں توہین کی تھی. جیڑا 450 کلومیٹر تو بیت اللہ شریف بل منہ کر کے تھکے ہو دے مگر تے نماز نہیں ہوندی. تے جیڑا کعبے نوں او دی شان وچ او دیاں عظمتاں وچ کمی واقعہ کرے او دے پیچھے کیویں ہو سکدے. لیکن ساڈا اسی ذکر کرنے ہیں سانوں تے پتہ ساڈے ہیں مر گئے انہاں دے جڑے کہن مر گئے. ساڈا تے ہر ایک تاجدار زندہ ساڈے نبی زندہ ساڈے ولی زندہ ساڈا ہر ایک مزار زندہ. اسی تے اس واسطے دعوے نال انہاں دا ذکر بھی کرنے ہیں تے دعوے نال کہنے کہ ساڈے زندہ نے. جویں مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے مثنوی وچ ایک حقائق نقل کیتی. ایک بکری اجڑ نالوں وچھڑ گئی او دے مگر بگیاڑ لگ گیا. بکری اجڑوں وچھڑی تو دے پیچھے بگیاڑ لگ گیا. بکری اجڑوں وچھڑ گئی. اگر کدی اس گل نوں تسی سمجھ جاؤ نا تو بکری اجڑوں مولانا روم رحمت اللہ علیہ گل بڑی وڈی کیتی ہے تے بڑی گجی گل کیتی ہے. بکری اجڑوں وچھڑ گئی او دے پیچھے لگ گیا بگیاڑ. جدوں بھی کوئی جماعتوں نکھڑ جائے او بگیاڑاں بس پے جاندا جی. تسی سمجھے نہیں تو سمجھ نہیں آئی. تسی تے شعر سننا ہوندے ہو مولوی فلانا فلانا مولوی بڑی ترنم لاندا او دے پیچھے چلے جاؤ. کوئی علمی گل کرے او دا جواب ہی نہیں او دے پیچھے سبحان اللہ نہیں آکھنی. کوئی جڈی مرضی دقیق گل کر لے تسی کہنا ککھ بھی نہیں. تے کان تے ہتھ رکھ کے کوئی موضوع روایت بھی سنا جائے تسی آکھنا بلے بلے کمال کر چھڑ. اور ایسا ہو رہا ہے ساڈے سٹیجاں مسلک دا بیڑا غرق کیتا جا رہا ہے. اللہ
بکری اجڑ تو بچھڑ گئی تے پیچھے لگ گیا بگیاڑ بکری اگے اگے تے بگیاڑ پیچھے پیچھے بکری بچن واسطے دوڑ دی ہے بگیاڑ پھڑن واسطے دوڑ دا ہے بکری ماری چھلانگ تے دل دل کھوب گئی پیچھے بگیاڑ تیز لگا ہوندا سی انہیں ماری چھلانگ او بکری تو اگے جا کے کھوب گیا بکری ہسن لگ پئی انہیں کہا ہسی کیوں ہے کہندی یہ پھڑ لے تم بڑا میرے تیز مگر آیا سے پر ہن سون میں ہسی اس واسطے ہاں میرا مالک تے ہے وے انہیں جدو گھر جا کے بکریاں باڑے وے تاڑنیاں نے نا تے سب تو پہلا گنے گا جے وچ میں نہ ہوئی تے انہیں کہنا اوہو وہ چینی تے اتھے رہ گئی انہیں تے منو لین آ جانا ہے او بگیاڑا تیرا کون ہے وہ ساڑھے تے ہے نا اسے بات اسی کہنے ہیں گناہگار جو معاشر میں فریاد کریں گے گناہگار جو معاشر میں فریاد کریں گے آیا ہوں میں آیا ہوں سرکار کہیں گے آیا ہوں میں آیا ہوں سرکار سرکار کہیں گے آیا ہوں میں آیا ہوں سرکار سر سجدے میں ہوگا تو کھل جائیں گی زلفیں سر سجدے میں ہوگا تو کھل جائیں گی زلفیں پھر امت کی بخشش کا اصرار کریں گے پھر امت کی بخشش کا اصرار کریں گے یا اللہ گناہگار نے بدعمال نے سیاکار نے یا اللہ قیامت والے دن ایک میں بخشے جان گے اللہ فرمائے گا والا سوف یعطی کا ربو کا فتر گا اے پیارے اساتے تینوں ہی راضی کرنا ہے جمیں تو آکھے گا اسی انجائی کر دیں آنگے سنا دو یہ معیدہ سنا دو یہ معیدہ سنا دو ہوگا وہی ہوگا جو یاد کہیں گے ہوگا وہی ہوگا جو یاد کہیں گے پر یا اللہ پولیس رات مال نالو بری کے تلوار نالو تیز گناہگار نے بدعمال نے سیاکار نے یا اللہ کمیں قدرن گے اللہ فرمائے گا سونیا تیرے نال پیار کرنے والے نے تینوں جان والے نے ابو جہل ورگے نہیں ابو لہب ورگے نہیں یہ قہر و غضب میرا تیرے دشمن کے لیے ہے یہ قہر و غضب میرا تیرے دشمن کے لیے ہے تیرے چاہنے والوں سے تیرے چاہنے والوں سے تو ہم پیار کریں گے آیا ہوں میں آیا ہوں سرکار کہیں گے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دیوانے ہو فصلی بٹیرے نہیں بڑھنا میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا غلاموں مثل مومن کیڑا درخت عرض کی تھی حضور اللہ تعالیٰ دا رسول بہتر جان دے آقا فرمایا کھجور دا درخت مثل مومن ہے حضورو کس طرح فرمایا ہر درخت دے پتے موسم نال سمجھوتا کر کے تنے دا ساتھ چھڑ دیں دے موسم خزاں آ جائے تے پتے چھڑ جان دے بارش آ جان تے پتے چھڑ جان دے پر کھجور دے درخت دے پتے
کسے موسم نہ سمجھوتا نہیں کر دے اوہ موسم کوئی آ جائے سوکتے جان دل پر تنے دا ساتھ نہیں چھڑ دے اسی طرح مومن ہے اوہ مرتے جائے گا پر او دے دل وچوں ساڈا پیار نہیں جا سکتا مایا مر تو جائے گا لیکن اس کے دل سے ہماری محبت نہیں جا سکتی توجہ کسی نے غازی ممتاز حسین شہید رحمت اللہ علیہ کو پوچھے اسی تو سلمان تاثیر نو کیوں مارے اوہ تیرا عہدہ تے مذہب ایک سی فرمایا بکواس بند کروے میرا عہدہ مذہب ایک ہوندہ میں کدی نہ ماردہ اوہ گستاخ رسول سی میں عاشق رسول لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک ہے توجہ صحابہ کرام نے تو کوئی سمجھوتے نہیں کیتے اسی سمجھوتے کرنے کسے پنڈ میں تقریر کرنے واسطے جاوانا کہ کئی پنڈ ایسے نے وہ پہندے ہی کئیاں جگہ تھے وہ پہلے ہی تقریر تو منع کر دیں گے شاہ جی کسے دے خلاف نہیں بولنا کٹھے ہی رہنے پیڑیاں سنجیاں نے رشتہ داریاں کیتیاں نے شاہ جی تو ساں تقریر کر کے ٹر جانا مگروں اساں لترو لتری ہو جانا ادھنوں چنگا جی بولے جائینا تو میں کہ چنگی گل ہے بھی تُسی کٹھے ہی رہندے بولو تو صحیح یہ چنگی گل تو کوئی آکھے جی اسی کٹھے ہی رہنے رشتہ داریاں کی کسی گستاخ دا کسی عاشق نال کی جوڑ ہے کوئی جوڑ حضرت ابو بکر صدیق پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ باپ ہے سکا باپ حضور دا گلہ کرے تو باپ دے منہ تے چنڈ ماری تو نبی پاک فرمایا تو باپ دے منہ تے چنڈ ماری عرض کی تھی حضور تلوار نہیں سی نہیں تو گردن قلم کر دیندہ تو اڈا گستاخ صدیق نو ایک ککھ بھی چنگا نہیں لگا انہوں نے نہیں ویکھیا کہ ابا جی نے تو میں دل چدب رکھا انہوں نے نبی دی محبت نو مقدم رکھیا باقی ہر شہن موقع رکھیا سکا پتر کہندہ ابا جی ترائے واری تلوار دی ذات تھلے آئے ہو میں باپ سمجھ کے چھڑ دیتا فرمایا تم تے ابا سمجھ کے چھڑے اگر میری تلوار تھلے ایک واری آ جاندہ کدی بھی پتر سمجھ کے نہ چھڑ دا ٹکڑے کر کے نبی دے قدمہ ڈھیر لا دے انہوں نے نہیں آکھیا پتر دل چ محبت دا پہلو رکھا انہوں نے نبی پاک دی محبت مقدم رکھیا باقی ہر شان موقع ہونا تو سمجھوتے کیتے نہیں کیسی سمجھوتے کرنے ازی کہنا جی نماز ہی پڑھنی ایک بہت بڑے صوفی بزرگ گزرے غلام نبی اللہ رحمت اللہ علیہ آپ کو کسی نے پوچھا حضور ان کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے آپ نے فرمایا فقیر کا تو یہ عقیدہ ہے کہ خدا نخواستہ اگر ان کے چہرے پر نظر پڑ جائے فقیر کا وضو ٹوٹ جاتا ہے اقتدا تو دور کی بات مولانا سردار محمد رحمت اللہ علیہ محدث اعظم پاکستان آپ فرماندے ہیں سن میں نبی پاک دی بارگاہ سرخرو ہو کے جانا ہے تے میں آقا دی بارگاہ چرز کرنی حضور تو اڈے غلام سردار محمد دا ہاتھ کسے تو اڈے مخالف تے کسے دشمن دے ہاتھ جو نہیں آیا پوری زندگی نہیں آئی اسی سارا کو نہیں کر دے پھر اسی سمجھوتے بھی کیتے ہیں رشتہ داریاں بھی کیتی ہیں پھر نبی پاک دی محبت کتے ایسا تے اپنیاں برادریاں پٹیاں رشتہ داریاں ویکھیاں لیکن صحابہ اکرام تے انج نہیں چن کر دے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کر دیا سامنے باپ آ گیا انہیں کہا بیٹا میں تیرا باپ ہاں انہیں کہا باپ نہیں دشمن بن کے سامنے آ گیا انہیں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جا یا میرے سامنے دوڑ جا یا کلمہ پڑھ لے انہیں کہا کلمہ میں نہیں پڑھنا تجھے دوڑ گیا لوکاں گلاں کرنیاں باپ بیٹے کون ڈر کے نس گیا وہ لوگوں وہ لڑائی شروع ہو گئی باپ قتل ہو گیا نبی پاک دا غلام آقا دی بارگاہ چا گیا آقا فرمایا غلامہ باپ قتل کیتا ہی عرض کیتی آقا باپ نہیں ماریا
دشمن ماریا ہے آقا باپ دی لوڑ نہیں آپ دی لوڑ ہے عشق سچا نصیب ہے عاشقاں دا عاشق عشق سرور نال سجدا ہے سولی چڑھ جانا پیت کھولنا نا او تختہ دار منصور نال سجدا ہے رات سجدی ہے نال او تارے آندے دن سورج دے نور نال سجدا ہے اوے میں مکدی گل مکا دیواں اے سارا جگ تے حضور نال سجدا حضرات حضرت حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبیبہ کون ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی ہمشیر ہے حضرت ابو سفیان دی بیٹی ہے نبی پاک دی حرم پاک مومنہ دی ماں ہے حضرات دی مکار توجہ کرو میں کل ادوں دی کرن لگا ابو سفیان اجے کلمہ نہیں پڑھیا باپ بیٹی نو ملن واسطے جاندا ہے اگے اندر داخل ہویا نبی پاک دا بسترا بچھیا ہویا ہے باپ بسترے تے بیٹھن لگیا تھی دوڑ کے گئی بسترا تھلیوں کھچ لیا باپ حیران تے پریشان ہے بیٹی ایک گل دا جواب تے دے جدوں باپ بیٹیاں نو ملن واسطے جاندے نا اور نواں داج دا بسترا کٹ کے بچھان دیئے پر بچی ہے تو تے پہلا بچھیا بھی میرے تھلوں کھچ لیا اینا تے دس دے بسترا میرے قابل نہیں یا میں بسترے دے قابل نہیں تھی بول کے کہندی ہے بابلا پاہمیں تو میرا باپ ہیں پر تو مشرک ہیں انما المشرکون النجس مشرک پلیت ہوں ہے اے بابا تم پلیت ہیں اے اس پاک ہستی دا بستر آئے جدے پیرانو اللہ دا عرش ترسدہ پیا ہونا تو نہیں دیکھیا کہ ابا جی 450 کلومیٹر تو آئے تے جب بسترے تے بہ بھی جان تے پھیڑ کے نہیں تو انہوں سمجھ نہیں آئی میں کیا کیا 450 کلومیٹر تو ابا جی آئے نے یہاں تے چار چڑھنا ساڈا ابا آ گیا وہ تھی کی کر دیئے تھلیوں بسترہ کھیچ رہی آئے سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے بڑی پیاری گل کی آپ فرماندے نے بے ادبان کے سارے ادب دے کے ادبان تھیں وانجے ہو جڑے ہون مٹی دے بانڈے وہ کدے نہ تھیندے وہ کانجے ہو تے جڑے مڈے قدیم دے کھیڑے وہ کدے نہ تھیندے وہ رانجے ہو وہ جنہ دے دل وچ عشق نہ باہو وہ دوئی جہانی وانجے ہو پتہ ہے چلے آج جدے دل لے حضور دی محبت ہے وہ سمجھوتے نہیں کردا ہے توجہ جدے دل لے حضور دا پیار ہے وہ سمجھوتے نہیں کردا ہاں ہونج کوئی آکڑیا رہے تو پھر آکڑیا رہے نہیں سمجھ آئی تو انہوں میری کوئی ہونج کوئی آکڑیا رہے تو پھر آکڑیا رہے آکڑ بھی اللہ نے پسند ہے ہاں
ਜੇ ਕੋਈ ਡਟਿਆ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਜੋ ਹੋਏਗਾ ਵੇਖੀ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਹੁੱਕੇ ਦੀਆਂ ਦੋ ਨੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਿੱਧੀ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਖੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਉਠਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਸੁਣੀਓ ਜਿਹੜੇ ਹੁੱਕਾ ਪੀਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਿੱਧੀ ਨੜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੂੰਹ ਲਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਅੱਗ ਹੀ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੂੰਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਲਾਉਂਦੇ ਜਿਹੜੀ ਝੁਕੀ ਹੋਵੇ। میں مثال اس تو دے دینا پر گل تھوڑی سمجھ آ جائے۔ ہاں ساڈے کچھ بندے بہتے پڑھ جاندے نے، انہوں گل سمجھ نہیں آتی۔ اس واسطے ساڈی اگر اللہ اور اس کے رسول نال محبت نہیں تو سمجھ لو ساڈیاں نمازاں رائے گاہ نے، ساڈی ہر عبادت رائے گاہ۔ بہت سارے لوگ نے جڑے سانو کہندے نے تسی اللہ دا ذکر تے کردے نہیں، نبی پاک کا ذکر کری جاندے ہو، لیکن میں تے گل پورے وثوق نال ممبر رسول تے بیٹھ کے کر رہے ہیں۔ ساڈیاں نمازاں مقصود اللہ، ساڈے روزے مقصود اللہ، ساڈی اذاناں مقصود اللہ، ساڈے نفل نوافل مقصود اللہ، ساڈے ورد وظیفے مقصود اللہ۔ اور اگر رسول پڑھیا ہوئے تو مقصود شے ہمیشہ بعد چنی، پہلے شرط ہے۔ جمیں نماز تو پہلے وضو شرط ہے، نماز مقصود ہے، انی دیر تک نماز نہیں ہونی جنی دیر تک وضو نہ ہوئے۔ اس طرح محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اگر اس میں ہو کوئی خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ جو حضور دی محبت نہیں، تصور باندھ کر دل میں تمہارا یا رسول اللہ، خدا کا کر لیا اس نے نظارہ یا رسول اللہ۔ خدا کا وہ نہیں ہوتا، خدا اس کا نہیں ہوتا جسے ہونا نہیں آتا، تمہارا یا رسول اللہ۔ جیڑا حضور دا نہیں ہو سکتا نا، اللہ دی محبت دا خاص گار بھی ہوئے تو نہیں ملتا۔ سب تو پہلا اللہ دے رسول نال محبت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صدقے نال ساڈی حاضری اپنی بارگاہ قبول فرمائے اور